ذہن بنا دیتا ہے کہ تو کبھی نیک بن ہی نہیں سکتا، عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خصوصاً میں جوان بھائیوں سے التجا کرتا ہوں، ہمت۔ آپ جوان ہیں، آپ میں طاقت ہے، تو اس طاقت کو نفس و شیطان کے خلاف استعمال کیجیے۔ یاد رکھیے کسی کو پچھاڑ دینا کمال نہیں ہے، کسی کو نیچے گرا دینا کمال نہیں ہے۔ گدھے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھیے، وہ اس سے دور پھینکے گا، ایک لات مارے گا دلکتی وہ جا کے گرے گا۔ بھاری بھرکم عورت ہو، پتلے دبلے آدمی کو منہ پہ تھپڑ مارے وہ بھی گرا دیتی ہے۔ یہ مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی وہ ہے جو اللہ کے ولیوں نے اختیار کی، جو اپنے نفس پر غالب آ جائے، جو شیطان کو خود سے دور کر دے، یہ ہے مرد۔ اس لیے ہمت، خصوصاً نوجوان۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کیجیے، ذہن بنائیے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیتوں سے نوازا، ہمت کرنے میں، ہمت کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حقوق العباد سیکھ کر انہیں ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اور غلطی ہوئی تو کسی سے فوراً معافی مانگیے۔ 2-3 واقعے بیان اور کر کے انشاءاللہ میں اپنا یہ بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، جس سے ہاتھ میں گڑھے پڑ گئے۔ تنہائی میں پانی بھرنے جاتی، مشک لے کر آتی تھی تو سینے پہ مشک کا نشان پڑ گیا۔ خود سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی تو تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ مجھے ایک دفعہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ غنیمت کے مال غنیمت کے غلام آئے، تو میں نے بی بی سے کہا کہ آپ ایسا کریں، نبی کریم کے پاس جائیں، ایک غلام مانگ کے لیں، کام کرے گا تو آپ کا ذرا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، گئی واپس آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں تشریف لائے تو کسی نے بتایا، تو آپ فوراً بیٹی کے پاس تشریف لائے، پوچھا کہ بیٹی کیسے آئی تھی؟ عرض کی بابا جان ابھی اتنی بولی تھی کہ حضرت علی نے بات شروع کر دی کہ رسول اللہ دراصل وہ غلام کچھ آئے تھے تو میں نے فاطمہ سے کہا تھا کہ چلی جاؤ اور نبی کریم سے غلام مانگو۔ ذرا غور فرمائیے، بیٹی ہے، سگی بیٹی، ایک ہی لاڈلی بیٹی ہے جس سے آگے نسل چلے گی، اور وہ بیٹی کی حالت سامنے ہے کہ آنکھوں میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، حلقے، ہاتھ میں گڑھے، حالت خراب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادی کونین سے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے ارشاد فرمایا، بیٹی کیا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ عرض کی بابا جان دے دیجئے۔ فرمایا روزانہ جب رات کو بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ سنیے، کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ کتنا پیارا خلق ہے، کتنے اچھے انداز سے نبی کریم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی۔ آج کے دور کی بیٹی اور اس نبی کی بیٹی میں بڑا فرق ہے۔ آج جو بیٹی نعتیں سن رہی ہے، آج جو بیٹی عشق رسول کا دعویٰ کر رہی ہے، کیا وہ بی بی فاطمہ کی طریقوں پر عمل کرتی ہے؟ بہت کم۔ اب یہ ایسا ایسا رواج چل پڑا ہے کہ خواتین بھی گھر کے کاموں میں کوتاہی کرتی ہیں، خصوصاً جہاں پر 3-4 خواتین جمع ہو جائیں، مثلا بہو ہے، نند ہے، تو بہو چاہتی ہے کہ نند کام میں لگے رہیں اور نندیں چاہتی ہیں کہ بہو کام کرے، اور اس کام کے اوپر بعض اوقات گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کریمہ ہے کہ آپ گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور اتنی مشقت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ بیٹی کو آسائش کا عادی نہیں بنایا، کیونکہ جب بچوں کو زیادہ آسائش دی جائے تو ضرور آخرت سے غافل ہوں گے۔ نبی کا خلق دیکھیے، نبی کی عادت دیکھیے۔ اس لیے بہنوں کو چاہیے خصوصی طور پر کہ بچیوں کی تربیت بہت اچھے انداز سے کریں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے۔ بی بی فاطمہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ نبی کریم کے پاس کوئی اعتراض لے کر نہیں گئی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت کونین کے والی ہیں، پوری کائنات آپ کے صدقے میں اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہی ہے، مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجیے۔ نہیں، صابرہ شاکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکات اس گھر میں منکشف ہو رہی تھی۔
اور جب والد صاحب نے سمجھایا کتنی اچھی بچی، آج کے دور کی شاید ہوتی تو کہتی کہ ابا جان میں غلام لینے گئی تھی، آپ مجھے تسبیحات دے رہے، نہیں، میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں۔ تو ہر باپ کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اتنے اچھے انداز سے تربیت کریں کہ جب وہ دوسرے گھر میں جائیں تو وہاں جا کر اس گھر کو جہنم نہ بنا۔ ہم نے بعض گھر ایسے دیکھے ہیں، کیونکہ میں عوام میں بہت رہتا ہوں، میرا مشاہدہ بہت زیادہ ہے، خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اماں جان اپنی بیٹی کو یہ پٹی پڑھاتی ہیں کہ دیکھ صرف شوہر کی رہنا، اگر تو نے ساس کی خدمت شروع کر دی اور نندوں کی خدمت شروع کر دی تو سب تجھے نوکر بنا لے گی، کبھی مت کرنا۔ فل ٹرینڈ کر کے اور اس کو اینٹی بنا کے پھر دوسرے گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جا بیٹی جو تربیت کی ہے تقریب کاری کر، اور پھر جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ معاملات غالباً آپ کے یہاں پر بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کم ہو، ہمارے یہاں تو ریشو بہت زیادہ ہو گیا اسی وجہ سے۔ پھر اگر بچی لڑ جھگڑ کے واپس آتی ہے تو پہلے تو ہمارے بزرگوں کا مقولہ یہ ہوا کرتا تھا کہ دیکھ یہاں سے جا رہی ہے تیری ڈولی تو واپسی میں جنازہ ہی آنا چاہیے۔ اب حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اگر بیٹی آ کے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ جو کسی کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور مظلوم بن کر اپنے آپ کو پیش کرے گا، مظلوم بنا کر پیش کرے گا، تبھی تو ہمدردی آئے گی۔ وہ اپنا قصور کو بتائے گی میں نے کیا کیا کارنامہ کیا، وہ تو سارا قصور بتائے گی شوہر کا، ساس کا، نندوں کا، اور ایسی بیچاری بن جائے گی کہ اماں کا دل بس حلق میں آ جائے گا، ارے میری بچی پہ اتنا ظلم۔ اب اماں جو ہے وہ سپا یوں سارا وہ جیسے وہ زرا ہوتی ہے نا اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں میں اپنی بچی کو نہیں بھیجوں گی، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، آپ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ بچی اگر آتی ہے بالفرض فریاد کرتی بھی ہے، اسے پیار محبت سے سمجھایا جائے اور پھر ان کے سسرال والوں سے بھی بات کی جائے کہ بھائی آپ تھوڑا کرم فرمائیں، بچی ہے غلطی ہو گئی تو آپ معاف کریں۔ تو یہ چیزیں اگر ہم غور نہیں کریں گے، اپنے نبی کی تربیت کو نظر انداز کریں گے، آپ کے اخلاق کو نظر انداز کریں گے تو یہ بگاڑ ضرور نظر آئے گا۔ کتنی خواتین ہمیں فون کر کے، حالانکہ میرا یہ تعویذات کا میرا شعبہ نہیں ہے، عملیات میرا شعبہ نہیں ہے، بہرحال الحمدللہ میں یہ سب چیزیں سب جانتا ہوں، بہت اچھے انداز سے جانتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ جنات بھی میرے پاس ہے، تقریباً 52 جنات ہیں میرے ساتھ، الحمدللہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں 52 جنات، اور بہت کام لے سکتا ہوں، بہت زیادہ کام لے سکتا ہوں، لیکن میں نے علم کی فیلڈ کو چنا ہے، عملیات کی فیلڈ میں، لیکن بہرحال خواتین کے فون بہت آتے ہیں اور وہ بالکل مظلوم بن کے اپنا پورا مسئلہ بیان کرتی ہیں۔ اب جب میں کراس کوسچن شروع کرتا ہوں نا تو پھر آہستہ 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 ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور آخر میں ڈھیر ہو جاتی ہے، یہاں ہماری بھی غلطی ہے، مانتی ہیں، ماننا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اتنا فساد ہے، اتنا فساد ہے، اور میں یہی چلتا رہتا ہوں کہ جس نے نبی کے طریقے کو چھوڑا وہ پرسکون رہ سکتا ہے؟ جس نے نبی کے طریقے کو معمولی سمجھا، حقیر سمجھ کے سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور پھر چاہے کہ گھر پہ اللہ کی رحمتوں کو نزول ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، سمجھنا پڑے گا۔ نبی نے جو اتنے طریقے بیان کیے سب بیکار ہیں، کتابوں میں بند کر کے رکھ دیجئے، اس لیے دیے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ کیوں اللہ نے فرمایا؟ تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، گھروں میں آفات ہے۔ تو بچی کی تربیت بہت اچھے انداز، بڑے پیارے انداز سے تربیت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ گھر کی ماں